بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح اولاد اپنے والدین کے لیے عطیہ خداوندی ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، کیونکہ انسان کے ظاہری وجود کا سبب حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہیں، لیکن ظاہری سبب انسان کے وجود میں آنے کا اس کے والدین ہیں، اور جب یہ نعمت بہت بڑی ہے تو پھر اس نعمت کا شکر ادا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم 5 وقت فرض نماز ادا کرتے ہو تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو، اور جب تم 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے والدین کے لیے دعا کرتے ہو، تم یہ والدین کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو جب یہ اس قدر اہم چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جیسا کہ آیت مبارکہ بھی ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو رب کی عبادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کی نماز کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو، تو اگر گھر میں نوجوان ہو، اگر وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت کی اور جہاد کی، اور اجازت چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد میں جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس صحابی کے والدین چونکہ بوڑھے تھے تو ان کی خدمت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جہاد میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، اس بارے میں جس طرح اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے چہرے پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ حج مبرور وہ ہے کہ جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج مبرور ہے کہ جو اس انداز میں کیا جائے کہ جس میں گناہوں سے بچا جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ حج مبرور ہے۔ اور پھر حج مبرور کی جو فضیلت بیان کی کہ حج مبرور پر کیا ملے گا، آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج مبرور کیا اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو اب ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، جان، مال، وقت، تینوں چیزیں لگاتا ہے۔ تینوں چیزیں لگانے کے بعد حج کے لیے پہنچتا ہے، حج کے افعال ادا کرتا ہے، احرام کا خیال رکھتا ہے کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتا ہے، پھر وہ حج کر کے واپس آتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا تو جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے آپ ان سے کہیں کہ آپ کو حج مبارک ہو، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے تئیں محنت کی، کوشش کی، لیکن اب نتیجہ اللہ پر چھوڑا ہے، پتہ نہیں کہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی والدین کے چہرے پر رحمت والی نگاہ ڈالے تو آقا فرماتے ہیں کہ اسے حج مبرور کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں روزانہ 100 مرتبہ اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے، کیا اسے 100 مرتبہ حج مبرور کا اجر ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، بڑی کمالات والی ذات ہے، بڑی صفات والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بڑی وہاب ذات ہے، بڑی عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی اگر کوئی والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو اسے اتنا حج مبرور کا اجر عطا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کی ذات پاکیزہ ہے۔ تو یہ والدین کی چہرے کی صرف ایک زیارت کرنا، وہ بھی رحمت کی نظر سے، تو اس پر اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اجر ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو تو تمہیں چاہیے رضا ربی فی الوالدی رضا الرحمن، کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ پر خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں، تو یہ نوید ہے اس بات کی، یہ خوشخبری ہے اس بات کی کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو یہ اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آج ہر انسان دنیاوی فائدے چاہتا ہے، تو والدین کی خدمت میں دنیاوی فوائد بھی رکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، تو اس کا ایک نسخہ بیان فرمایا، نسخہ کیمیا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا جو شخص یہ دونوں خواہشیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس کی عمر لمبی کریں گے، اور جب کسی کی عمر لمبی ہو جائے تو اس پر بھی خوشخبری ہے۔ ایک دیہاتی آیا حضور کے پاس، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہترین انسان ہے من طال عمرہ، جس شخص کی عمر لمبی ہو،
وحسن عملہ، اور اس کے اعمال اور نیکیاں اچھی ہوں، اچھے اعمال ہوں، عمر لمبی ہو۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ برا شخص کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا شخص وہ ہے من طال عمرہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی برائیاں زیادہ ہوں۔ تو جب والدین کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر لمبی ہوگی، تو جب اس کی عمر لمبی ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ اس لمبے وقت میں اپنی رضا کی، اپنی طرف رغبت کی، نیکی کی اور ثواب حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ والدین کی خدمت کرنے کا دنیاوی فوائد ہیں۔ اور جس طرح فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ قرآن کی جو آیت ابتدا میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہ۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اف سے چھوٹا کوئی لفظ تھا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے۔ یہ اف کا لفظ سب سے چھوٹا لفظ تھا جو بیان کیا۔ تو والدین کی جو ناراضگی ہے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، خطرہ ہے کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو حقیقت میں والدین کو گالیاں دیتے ہیں، یا والدین کو حقیقت میں تو گالیاں نہیں دیتے لیکن گالیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ والدین کو گالی دینا ہے۔ اب چونکہ صحابہ کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، تو صحابہ اس بات کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لوگ اپنے والدین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، چونکہ یہ آج کا ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں براہ راست والدین کو گالیاں دی جا رہی ہوں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کا جو ارشاد فرمایا، اس زمانے سے متعلق وہ فرمایا کہ ہاں آدمی اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، جس کی صورت یہ بتائی، ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کو اس کے ماں باپ کی گالیاں دیتا ہے۔ اب یہاں پر جہاں اپنے والدین کو، چونکہ یہ والدین اپنے والدین کو گالیاں دینے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس وجہ سے آقا نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گالی کی بھی بہت زیادہ مذمت ہے۔ آج ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے، بات بات میں گالی، گالی سے ہماری بات پوری ہوتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ گالی دے۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں گالی عام ہو جائے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، جہاں ہمارے پستی کے بہت سے سینکڑوں اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ گالم گلوچ کا عام ہونا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ تو والدین کو گالی دینے سے منع فرمایا کہ تم گالی دینے کا ذریعہ نہ بنو۔ جب تم کسی کو گالی نہیں دو گے تو دوسرا بھی پلٹ کر تمہیں گالی نہیں دے گا۔ اور جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور خدمت کر کے جنت حاصل کی جائے۔ ارشاد فرمایا، بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ بھی ناراضگی کا اظہار ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ اتنے سخت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے یہ جنت میں داخل ہو جاتا، تو میں نے ایسے شخص کے بارے میں یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ نے مہلت دی ہے، والدین کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ کوشش کریں کہ اسی دنیا کی زندگی میں اپنے والدین کو راضی کر لیں، اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تاکہ دنیا کی بھی نعمتیں حاصل ہوں اور آخرت کے بھی ثمرات اور آخرت کا بھی اجر حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔